السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ جیسا کہ ہم ابھی تک آپ کے سامنے یہ بیان کر چکے کہ انسان مختلف طریقوں سے یہ متوجہ ہو گیا اس بات کی طرف، یہ سمجھ چکا ہے کہ اس کو ایک دین کی ضرورت ہے، اور وہ کون سا دین ہونا چاہیے اور وہ کس طریقے سے متوجہ ہو رہا ہے انسان فطری تقاضوں کی بنا پر ایک ایسی قوت کی طرف کہ جو اس عالم طبیعت سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ قدرت مند ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے منشأ دین کے حوالے سے بیان کی کہ ہمارے سامنے مختلف ادیان ہیں، اور وہ کیوں ہیں وہ بیان ہو چکا۔ مختلف ادیان ہیں اور ہر دین ایک الگ خدا کی دعوت دے رہا ہے، ہر دین ایک الگ خدا کی تعریف پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا اب ضرورت دین کو سمجھنے کے بعد جو ایک اہم ترین گفتگو جس کے اوپر ہمیں روشنی ڈالنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو مان لیا اور ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارا ایک خالق ہے، تو بہت امپورٹنٹ سوال اب یہاں پہ ایک آتا ہے جسے کہا جائے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ عقائد کی بحث کا، کہ وہ خدا کیسا ہے، اس خدا کی صفات کیسی ہونا چاہیے۔ چونکہ ہر دین، ہر الہی دین، ہر وہ دین کہ جس کے اندر کسی معبود کی پرستش اور عبودیت کی دعوت دی جا رہی ہے، اس دین میں ضروری ہے کہ وہ اپنے خدا کی تعریف پیش کرے، وہ بتائے کہ ہمارا خدا کیسا ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے ہم گفتگو تقریباً اسلام کی آ جائے گی کہ اسلام میں کس طرح سے ہم نے، اسلام ایک دین ہے، اسلام تعلیمات کا مجموعہ ہے، بہترین مجموعہ ہے، اور وہ کس خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ لہٰذا اب اس وقت سب سے اہم ترین جو بیان آپ کے سامنے ہونا ہے وہ یہ کہ ہم جب اتنے سارے دین دیکھتے ہیں تو چلیں جستجو کریں۔ البتہ یہ جستجو بہت آسان نہیں ہے کہ ہم جو ہے تمام ادیان کو سمجھ سکیں، اسی لیے خداوند عالم نے ہمارے اندر فطری اور وجدانی تقاضے رکھے، عقل رکھی ہے کہ ہم بہت جلدی سمجھ جائیں۔ لہٰذا اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ جس دین میں سب سے بہترین، سب سے کامل ترین، سب سے اچھے خدا کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان فطری طور پر کمال چاہتا ہے، لہٰذا اب جب ہم میں نے مثال پیش کی تھی، جب ہم ایک سیب کو اٹھائیں گے کھانے کے لیے تو چاہیں گے بہترین سیب کا انتخاب کریں۔ تو اب جب اتنی بڑی اور اہم حساس بات ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کی پرستش کریں، کس کے سامنے ہم اپنا سجدہ کریں، کس کے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹیکیں، جب سیب کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ایک خدا کی عبادت کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، واضح سی بات ہے۔ لہٰذا اب اسلام میں جو سب سے اہم ترین خصوصیت کہ جس کے اوپر تمام دیگر عقائد ہمارے جو ہیں وہ مبنی ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ خداوند عالم، ہمارا خدا، اسلام جس خدا کی طرف دعوت دیتا ہے وہ کون ہے؟ اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، وہ اکلوتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ لہٰذا ہم اب اپنے اصول دین کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ وہ جو سیر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے ہم نے دین کو بیان کیا، دین کی ضرورت کو بیان کیا، دین کی تعریف کو بیان کیا۔ اب جب ہم دین کو سمجھ گئے، ضرورت کو سمجھ گئے، تو اب ہم اصول دین بیان کریں گے۔ لہٰذا اب ہم اپنے اصول دین بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اصول کیا ہیں۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے اللہ کی صفات، توحید اور عدل اور نبوت اور امامت اور معاد، تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں اور اپنے دین کو بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ لہٰذا اہم ترین جو عقیدہ اسلام بیان کرتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید، وحدانیت، یونٹی، یکتا پرستی۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ایک ہے،
واحد ہے، احد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند عالم کی نسبت تعداد اور کثرت کو منع کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں. ہم اپنے خدا کو ایک اور اکلوتا جانتے ہیں، یعنی خدا ہمارا واحد اور ایک ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں لفظ توحید کو تو یوں استعمال نہیں کیا گیا ہے، توحید خود لفظ توحید نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر دلالت کرنے والی بے پناہ و بے شمار آیات موجود ہیں، جن میں سے دو چار میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر سب سے پہلی آیت میں، بہت مشہور آیت، اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جو توحید کے اوپر دلالت کرے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سورہ قل هو اللہ کی آیت. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، یکتا ہے. دوسری آیت میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، ہمارے کلمہ اور ہمارا کلمہ ہماری نشانی ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک آیت ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تمام معبودوں کی نفی کی گئی، پھر کہا گیا ایک ہے اور اس کا نام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ. پھر کہا گیا لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، واحد ہے، ایک ہے. لہٰذا یہ تمام وہ آیات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے دین میں جس معبود کو ہم پہچانوانا چاہ رہے ہیں اور جس کی طرف ہم عبودیت کی نظر سے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس کو سب سے پہلے پہچاننا ہے اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ معبود، اس کی صفت کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. جب بات خصوصیات کی آتی ہے، انشاءاللہ ہم ابھی اسی درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے صفات ثبوتیہ کو بھی بیان کریں گے، اور اس میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ ہم مبذول کرنا چاہیں گے کہ صفات کی بحث بہت اہم ہے، اور میں ابھی سے چاہوں گا کہ آپ ان سب چیزوں کو نوٹ کریں، اور نہ صرف کاغذ پر نوٹ کریں بلکہ اپنے دل و دماغ پر بھی ان سب باتوں کو تحریر فرما لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں، محفوظ کر لیں اپنے اذہان عالیہ میں، چونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بحث ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر یہ نیت ہونا چاہیے، جب ہم کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو ہماری عبادت سے مرتبط ہو تو ہمارے ذہن میں یہ تمام صفات بخوبی ہونا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ کہیں سے کوئی شرک کا پہلو نہ آ سکے. استدلال اور دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ جو ہے جس معبود کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اب اس کو پلیز نوٹ ڈاؤن، کیا دلیل ہے، استدلال کیا ہے، پروف کیا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے اور واحد ہے؟ ایک بہت اچھی روایت سے میں ابتدا کروں گا اور پھر اس کو ایکسپلین کریں گے عقلی دلائلوں کے حساب سے. یہ روایت اصول کافی میں جلد نمبر 1 میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے کہ امام نے ایک دہریے سے یہ فرمایا، جب مناظرہ ہو رہا تھا تو امام نے اس سے یہ کہا کہ اگر تم دو خدا کے اوپر یقین رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ خدا ایک نہیں خدا دو ہیں، تو پس یہ دو خدا ہونا دو حالتوں سے باہر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا اس نقطے کی طرف. اگر دو خدا ہیں، اگر تم یہ کہہ رہے ہو ایک ہمارا خدا اے ہے اور ایک خدا بی ہے، تو خدا اے اور خدا بی دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو خدا ایک اور خدا بی، دو خدا دونوں ایک جیسے ہیں، تمام صفات میں، تمام کمالات میں، تمام اختیارات میں دونوں ایک جیسے ہیں. اگر ایسا ہے کہ ہر جہت سے، ہر عنوان سے، توجہ کریے گا چونکہ ہمیں اس کا کام ہے انشاءاللہ صفات ثبوتیہ میں اور صفات سلبیہ میں بھی یہ بات آئے گی. اگر وہ خدا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو دو ہیں، جن دو خداؤں کی تم عبادت کر رہے ہو، یا تو وہ دونوں ایک جیسے ہیں تمام جہات سے، دونوں خدا عادل، دونوں خدا لامحدود، دونوں خدا قدرت مطلق رکھتے ہیں، دونوں خدا اس عالم کو خلق کر رہے ہیں، دونوں خدا اس عالم کے مدبر ہیں. اگر یہ تمام صفات ان دونوں میں ایک جیسی ہیں، دونوں لامحدود ہیں، دونوں ایک جگہ پہ، دونوں ایک مکان پہ، دونوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوئیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں اس وقت دو چیزیں ہیں تو لازم یہ ہے کہ چیز نمبر اے میں اور چیز نمبر بی میں کوئی امتیاز ہو، حد اقل ایک امتیاز ہو، حد اقل ایک فرق ہو، ایٹ لیسٹ ون ڈفرنس ہم کو ملے، کہ جس کی بنا پر ہم یہ ثابت کریں کہ یہ دو ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اصلاً کوئی ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے، اگر یہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے تو گویا یہ ایک ہی چیز ہے.
دوئیت نہیں ہے. دوئیت کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ چیز نمبر اے میں اور دوسری شے کے درمیان ایٹ لیسٹ ایک فرق ہو. کم از کم آپ یہ کہیں کہ یہ دو الگ الگ جگہوں پر ہیں, کم از کم آپ یہ کہہ دیں, یا دو الگ الگ مکانوں میں ہیں, دو الگ الگ زمانوں میں, کچھ بھی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کسی میں کوئی بھی فرق نہیں, دونوں میں کوئی امتیاز نہیں, تو گویا تم ایک ہی چیز کی پرستش کرو. امام نے فرمایا, پھر امام نے فرمایا اگر یہ دو خدا تم جن کو مان رہے ہو اگر دو نہیں ہیں, اور اگر آپس میں کوئی نہ کوئی فرق رکھتے ہیں, اور اگر آپس میں کوئی نہ کوئی تفاوت رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ان میں سے زیادہ قدرت مند ہے اور ایک ان میں سے زیادہ قدرت مند نہیں ہے, اور ایک ہی تمہارا در حقیقت خالق ہے. اس کی ہم ابھی آپ کے سامنے توضیح پیش کریں گے. اور پھر امام نے, تاکہ روایت کمپلیٹ ہو جائے, میں یہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ ہمارا یہ آج کا جو درس ہے متبرک ہو جائے امام کے ان کلمات سے. اور امام نے فرمایا کیونکہ, اور جب ایسا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا, ابھی ہمیں سے کام ہے, کائنات میں ایک ہی نظم ہے, ایک ہی طریقے سے روز و شب ہو رہی ہے, ایک ہی طریقے سے چاند اور سورج نکل رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اس نظم کا, لہٰذا ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا مدبر ایک ہے. امام کی روایت یہاں پر ختم ہوگی. اب آپ استدلال دیکھیے گا, میں نے تقریباً اشارہ کر دیا استدلال کی طرف. بس یہ جو ہمارے سامنے دو صورتحال سامنے آئی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا ایک نہیں دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, جتنے بھی ہیں, فی الحال دو کو ہم, یہ چیز سب پر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اگر دو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی ایک امتیاز ہونا چاہیے. ما بہل امتیاز ضروری ہے. اگر امتیاز نہیں ہے دونوں میں, فرق نہیں ہے دونوں میں, کوئی ایک شے دوسری شے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں رکھتی, تو اس کا مطلب سب ایک ہی ہیں. امید ہے کہ یہ بات بہت واضح ہو رہی ہوگی. میں اس سے زیادہ اس کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں, اور اگر زیادہ توضیح دیں گے تو شاید بات کھو جائے. لہٰذا بس یہاں تک کافی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں, ایک دفعہ اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے دو الگ الگ چیزیں رکھی ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان دو چیزوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہے, ایٹ لیسٹ ایک فرق ہونا چاہیے. ورنہ یہ چیز اگر فرق نہیں ہے ان دو چیزوں میں, جس کو ہم اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں دو ہیں, اور کہہ رہے ہیں ان کے درمیان دوئیت ہے, وحدانیت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, واحد نہیں ہے, وحدانیت نہیں ہے, دوئیت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ان کے درمیان بہت سارے یا کم سے کم ایک فرق ہے, کہ یہ لوگ الگ الگ دو جگہوں پر موجود ہیں. وإلا اگر آپ یہ کہیں نہیں صاحب یہ کیا کہتے ہیں دو چیزیں ہیں لیکن ہر جہت سے ایک ہیں, تو یہ جو ہے وہ ناممکن سی چیز ہے. آپ اس کو ذرا سا سوچئے گا, غور کریے گا, اور بہت واضح ہو جائے گی بات کہ اگر چیزیں دو ہیں تو اس کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بات یہ تو اس وقت ہوگی جب آپ کے خدا, انسان یہ کہے کہ ہمارے خدا بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن اگر یہ کہہ رہا ہے انسان بچنے کے لیے کہ نہیں نہیں نہیں, ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, ہم دو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دونوں خدا آپس میں متفاوت ہیں, فرق رکھتے ہیں. کیا فرق رکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا نمبر اے جو ہے وہ خالق ہے, اور خدا نمبر بی وہ رازق ہے, اور خدا نمبر اے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم فلاں کام کریں گے, خدا نمبر بی نے کہہ دیا ہم فلاں کام کریں گے, یعنی ایک خدا اگر آپ کا خالق بن رہا ہے یا دوسرا خدا مدبر بن رہا ہے, تو یہ جو صفات بٹ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کچھ صفات میں وہ قادر ہے اور کچھ صفات میں یہ قادر ہے, اور جن صفات میں خدا بی قادر ہے ان صفات میں خدا اے قادر نہیں ہے. اگر قادر نہیں ہے, قدرت نہیں رکھتا, توانائی نہیں رکھتا, تو یہ ایک نقص ہے, اور وہ خدا جس کے اندر نقص ہو وہ خدائی کے لائق نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپس میں, یا انسان بچنے کے لیے یہ کہہ دے نہیں نہیں خدا دو ہی ہیں, خدا ہمارا خدا اے کو ہم مانیں گے, لیکن خدا بی سی ڈی جو ہیں وہ اس خدا اے کے فیور میں بیٹھ گئے ہیں وہ خدا ہی, لیکن وہ خدا ان سب کے فیور میں بیٹھ گئے ہیں. دیکھیے سب بچنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو جو خدا اے ہے, جو مدبر ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے, اور جس کی فیور میں دوسرے خدا بیٹھ گئے ہیں, تو اس کا مطلب پھر وہی بات کہ خدا در حقیقت وہی اے ہے, وہی خدا اکلوتا ہے, باقی سب خدا نہیں ہیں. آپ ولا ان کو اوپر نام خدائی کا رکھ رہے ہیں, لیکن وہ معبود نہیں ہے, وہ پرستش کے دیگر خدا جو ہیں وہ لائق نہیں ہے. جو پرستش کے لائق ہے وہ صرف وہی خدا ہے کہ جس کے اندر تمام قدرتیں موجود ہوں, جو تمام دیگر
طاقتوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو۔ لہٰذا اس صورت میں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں میں بہت سارے فرق ہیں اور ایک دوسرے کے فیور میں بیٹھا جا رہا ہے، یا ایک جو ہے مدبر ہے دوسرا مدبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا قادر نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہ نہیں وہ قادر ہے لیکن وہ اپنی قدرت کو دکھانا نہیں چاہتا، تو یہ بھی ایک طریقے کا نقص ہے، چونکہ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ قادر ہے تو اس قدرت کو کہیں نہ کہیں وہ دکھائے، اس قدرت کو کہیں نہ کہیں وہ اس کی قدرت کہیں نہ کہیں نظر آئے، تبھی تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ قادر ہے۔ واللہ آپ یہ کہتے رہ جائیں کہ قادر ہے، وہ رازق ہے، فلاں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ مان لینا کہ ایک خدا، جس طرح سے پرانے گریس میں اور رومن جو گاڈز ہوا کرتے تھے کہ ایک خدا ہمیں خلق کر رہا ہے، ایک خدا ہمیں روزی بانٹ رہا ہے، ایک خدا جو ہے وہ چاند کو نکالتا ہے، ایک خدا سورج، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ یہ در حقیقت ایک ہی خدا ہے کہ جو تمام امور کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے یہ ایک بہت بہترین استدلال ہے، ہمارے سامنے ایک بہت بہترین قاعدہ و قانون ہے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی روایت کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لیل و نہار کی گردش ہے، یہ جو سورج و شمس کا نکلنا اور ڈوبنا ہے، یہ جو ہم اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، امام نے یہ کیوں بیان کیا؟ یہ پھر سے وہی بات جو لیسن نمبر اور سیشن 3 میں آئی تھی، وہ وہی ہے کہ ہم باہر جب اس نظم کو دیکھتے ہیں کہ یہ خاص نظم سے سب کچھ چل رہا ہے، ایک خاص طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام نظم کو بخشنے والا ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دو خدا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپس میں دونوں کے مزاج میں فرق ہوگا۔ وہ یہ کہے گا میں سورج کو جو ہے آج مشرق سے نکالوں گا، یہ کہے گا نہیں صاحب سورج آج مغرب سے نکلے گا، آج جو ہے مشرق سے نکلا ہے کل مغرب سے نکلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ تبدیل و تحول، ہم یہ تغییر و تحول نہیں دیکھتے اللہ کی مشیت میں۔ ہم اللہ کے قوانین میں، اللہ کے نظام میں اس طریقے کے غیر منظم کام نہیں نظر آتے، ایک ہی خاص نظم نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ انسان کو دیکھیں، ہندوستان کا انسان ظاہری شکل میں اور یورپ کا انسان، سب کی آنکھ ہیں، سب کی ناک ہیں، سب کے کان ہیں، سب ایک خاص نظم سے خلق ہوئے ہیں، سب ایک خاص نظم پر جی رہے ہیں۔ دریاؤں کا بہنا، پانی کبھی بھی نیچے سے اوپر بہتا ہوا آپ کو جو ہے کائنات میں نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں نظر آئے گا، ہمیشہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ اگر کوئی خدا ہو تو وہ کم سے کم اس کے خلاف کچھ کرے، اپنی قدرت کو دکھائے، امتیاز دکھائے کہ ہماری قدرت اس طریقے کی ہے، اس کی قدرت اس طرح سے نہیں ہے۔ جب ہم نظم دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، ایک ہی نظم ہے، ایک ہی سولر سسٹم ہے، ایک ہی ایکو سسٹم ہے، ایک ہی انوائرمنٹ ہے، سب جگہ ایک ہی نظم حاکم ہے، اور وہ ایک نظم ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا ناظم، ہمارا خالق، ہمارا معبود جس کی ہمیں پرستش اور عبودیت کرنا ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے۔ لہٰذا ہم جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں وہ واحد ہے، احد ہے۔ لہٰذا یہ جو اب توحید کی بحث ہے، البتہ یہ توحید کی بحث ایک خود اپنے آپ میں ایک پورا جسے کہا جائے باب ہے، ایک پورا چیپٹر ہے عقائد میں، جس کو مفصل و تفصیل سے بیان کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پہلا سال ہے اور اس میں عقائد کی بہت ساری ایسی باتیں، انشاءاللہ ہم جب صفات کو ڈسکس کریں گے، بس نیکسٹ جو ہے وہ ہماری صفات ثبوتیہ ہے، اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے میں اتریں گے تو بہت ڈیپ جانا پڑے گا، بہت وقت درکار ہوگا۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ بات توحید کی یہاں تک کافی ہے، اور یہ بات یقینی ہے چونکہ بہت امپورٹنٹ تھی، لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس کو شروع میں بیان کر دیں، اور پھر اب ہم آ رہے ہیں خداوند عالم کی دیگر صفات کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم صفات ثبوتی اور صفات سلبی کو شروع کریں اور اس چیپٹر کو کھولیں آپ کے سامنے، ایک بات جان لینا بہت ضروری، جس کا میں نے اشارہ کیا، وہ بات یہ ہے، جب ہم خدا کو پہچاننے کی بات کر رہے تھے، جب ہم خدا کو سمجھنے کی بات کر رہے تھے، جب ہم یہ چاہ رہے تھے ہم یہ دیکھیں کہ خدا کون ہے، ہماری آواز ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے، تو یہ سب باتیں وجدان اور فطرت کے ذریعے ہم سمجھ رہے تھے۔ لیکن خداوند عالم کی صفات کی جب بات آتی ہے تو یہ بات اتنی سادی نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے صفات خدا کی بات، بلکہ اس کے اندر کافی تحقیق، بہت تدبر اور بہت سوچ سمجھ کے انسان کو قدم اٹھانا پڑے گا، چونکہ اگر انسان یہ سمجھ گیا ہے
کہ اس کو کسی معبود کی عبادت کرنا ہے، لیکن یہ نہیں پہچان پا رہا ہے کہ اس کے معبود کی صفات کیا ہونا چاہیے، اس کے معبود کی خصوصیات کیا ہونا چاہیے، تو اس راستے میں یعنی انسان یہ سمجھ گیا کہ ہمیں عبادت کرنا ہے، لیکن اب کس معبود کی عبادت کریں؟ ہمارے معبود، ہمارے خالق کی جس کی ہم پرستش کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسا ہو؟ اگر اس میں ہم نے غلطی کر دی تو پھر سے ہم وہی چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان الہی دین بہت سارے بن جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ادیان ہیں کہ جو الہی ہیں، الوہیت کے قائل ہیں، ماوراء الطبیعت اور سپر نیچرل چیزوں کے قائل ہیں، فطرت کی آواز کو قائل پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ان کے خدا کی صفات سے الگ ہے، ہماری صفات اور ان کے خدا کی صفات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو بہت غور و فکر کر کے، بہت سوچ سمجھ کے، بہت تحقیق و تدبر کر کے اللہ کی صفات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا، اس کو پلیز لکھ لیجئے گا کہیں اور اس کو یاد کر لیجئے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اللہ کی ذات کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، چونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا اور سوچنے سے حتیٰ منع کیا گیا ہے۔ اس کی ذات کو درک نہیں کیا جا سکتا، اس کو، اس کی صفات کو۔ اب یہ کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، پھر وہی بات بہت زیادہ دقیق نہ ہو جائے، لہٰذا یہاں تک میں نے آپ کو ایک بس ہنٹ دے کر چھوڑ دیا کہ ہم یہاں پر اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس لیے سمجھ رہے ہیں اللہ کی صفات تاکہ ہم اپنے اس معبود کی عبادت میں کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں اس کو سمجھنے میں، کیونکہ ہم اگر صحیح سے نہیں سمجھ پائے کہ جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیک کر سجدہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کی صفات کو ہم صحیح سے نہیں درک کر پا رہے ہیں، تو ہمارا یہ سجدہ نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں ہے بلکہ خدا نخواستہ یہ کفر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، میرے محترم سامعین، اس بات کو بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ خدا، ایک اور پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر دیں اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ خداوند عالم کی صفات بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ صفات اور ذات کی ہم ذات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ذات پر گفتگو نہیں کر رہے، ہم صفات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کو جب ہم گفتگو کریں تو بالکل کسی بھی طریقے سے ہم یہ نہ کوشش کریں کہ ہم اپنی صفات کے ذریعے اور اپنی خصوصیات کے ذریعے اس کی خصوصیات کو سمجھیں، کیونکہ ہمارے اور اس کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، بلکہ یوں کہا جائے کوئی مشابہت نہیں۔ ہاں بہت جزئی میں اس کو بات بیان کروں گا بھی آپ کے لیے، بہت ہی، یعنی ہم یہ نہ سوچیں، چونکہ ہمارا ذہن ہمیشہ انہی سب باتوں میں پھنسا رہتا ہے، الجھا رہتا ہے، ظاہری چیزوں میں، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرح اللہ کو، اپنے احساسات، اپنے جذبات کے حساب سے خداوند اپنے خالق کو سمجھتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی غلطی ادیان میں یہی ہوتی ہے، معرفت شناسی میں جب گفتگو ہوتی ہے تو یہی غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے مزاج کے حساب سے خداوند عالم کو سمجھنے لگتا ہے، اپنے حساب سے خداوند عالم کو، کہ وہ ایسا ہے تو اس کا خدا بھی ویسا ہوگا، وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا خدا بھی ایسا کر رہا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ ہمارے تصورات سے بہت بلند ہے۔ ہم اللہ کو، امام فرماتے ہیں، تم اپنے اوہام اور اذہان میں دقیق بے ادق کے معنی، اپنے دقیق ترین معنی کے ساتھ بھی، تمام انسان بیٹھ کے، تمام اسکالرز بیٹھ کے ایک دقیق خدا کو خود اگر بنانا چاہیں، منتخب کرنا چاہیں، تب بھی وہ تمہارا معبود حقیقی نہیں ہے، تمہاری ایک تصور، تمہارا ایک خیال ہے۔ لہٰذا ہم اس طرح اس خدا کی عبادت کریں کہ جس کو خود خداوند عالم اپنی صفات کی طرف ہمیں متوجہ کروا رہا ہے۔ البتہ بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کو ہم عقل سے سمجھتے ہیں کہ تقاضا ہے کہ ایسا ہو خدا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھ رہے، نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، درک کرنا الگ بات ہے، اور احساسات سے اپنے خدا کو بنانا، اپنے تصورات اور اپنی خلقت کے حساب سے اپنے خدا کو تصور کرنا وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لہٰذا اب جب ہم خداوند عالم کی خصوصیات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں، تو ہمارے سامنے دو طریقے کی صفات آتی ہیں۔ ایک صفات ثبوتی ہیں، ثابت ہیں، اور ایک صفات سلبی ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں۔ ثبوتی صفات اور سلبی صفات، اس کو پلیز لکھ لیجئے گا۔ صفات ثبوتی تے سے ہے، الف بے تے تے ثبوتی، اور ایک دوسری قسم ہے صفات سلبی جو کہ سین سے ہے، سین شین والا سین سے ہے، سلب یعنی لے لینا، سلب کرنا۔ کیا ہیں یہ دونوں صفات؟ نام سے واضح ہے۔ ثبوتی یعنی وہ چیزیں، وہ خصوصیات، وہ صفات کہ جو اللہ تبارک و تعالی میں ثابت ہیں، اللہ کے لیے ثابت ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یعنی جن صفات کو اللہ میں پایا جاتا ہے، وہ صفات کہ جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معبود میں ہیں، وہ صفات جو ہمارے معبود میں ہیں وہ ثبوتی کہلاتی ہیں۔ خداوند عالم کی ذات مثال کے طور پر لا محدود ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں خداوند عالم کی صفات ذات لا محدود اور وہ صفت لا محدودیت رکھتا ہے، یعنی یہ صفات ثبوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ تمام کمالات رکھتا ہے، تو یہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں صفات ثبوتی کو۔ پس تمام کمالات، نتیجہ تمام کمالات، تمام خصوصیات، تمام اچھی چیزوں کا خداوند عالم کے اندر بے اتم میں معنی، کامل ترین شکل میں ہونا، اس کو صفات ثبوتی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی میں، ہمارے معبود میں جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس میں تمام خصوصیات کامل ترین شکل میں موجود ہیں۔ صفات سلبی یعنی کیا؟ اسی کا بالکل اپوزٹ۔ صفات سلبی یعنی وہ صفات کہ جو خداوند عالم میں نہیں ہے۔ ہم جب صفات سلبی بات کریں گے، جب صفات ثبوتی بات کریں گے، تو ہم بار بار کہیں گے ہے، خدا ہمارا ایسا ہے، خدا ہمارا ایسا ہے، خدا ہمارا ایسا ہے۔ اور جب ہم صفات سلبی کی بات کریں گے تو آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم بار بار یہ کہیں گے کہ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوگی سلب کرنا، یعنی ہم لے رہے ہیں اس سے، ہم اسے سلب کر رہے ہیں کسی چیز کو کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ پس سلبی یعنی جو صفات خداوند عالم میں نہیں پائی جاتی، یعنی ذات اقدس میں، خداوند عالم میں، ہمارے معبود میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی نقص۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم میں ہر طریقے کا کمال ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا کہ خداوند عالم میں کسی طریقے کا نقص و نقصان اور کمی نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے صفات سلبی۔ انشاءاللہ صفات سلبی کا ہمارا آپ کا جو سیشن ہوگا وہ ایک الگ سیشن ہوگا، اور اس پہ ہم انشاءاللہ کل والے جو درس ہوگا اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم صفات ثبوتی کو ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم کی جو صفات ثبوتی ہیں کہ جس کو ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم میں ہر طریقے کا کمال موجود ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں خداوند عالم میں ہر طریقے کا کمال موجود ہے اور انسان جو ہے وہ طالب کمال ہے، انسان بھی کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، تو بہت ہی طبیعی ہے اور ایسا ہونا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ ہوا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ جب ہم یہ کہہ چکے کہ ہم بھی تو طالب کمال ہیں، ہم بھی تو کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو بہت ساری چیزیں کامل طریقے سے جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کمال ہم میں بھی ہے، کمال اس میں بھی ہے؟ تو اس کی توضیح ہم دو طریقے سے آپ کو بیان کر دیں۔ ایک توضیح یہ ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کمالات اور نقائص کی بات جب کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں کامل ہیں، کچھ چیزیں ناقص ہیں، صفات سلبی، صفات ثبوتی، تو یہ جو صفات ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ تشکیکی ہیں۔ یعنی کہ تشکیکی ہیں یعنی ان کے اندر مراتب پائے جاتے ہیں، ان کے اندر شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم ہے اور خداوند عالم بھی عالم ہے، تو کیا مطلب ہمارا علم اس کا علم ایک ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں، میں نے لکڑی سے کچھ جوڑ جاڑ کے ایک کرسی بنا دی، اور خداوند عالم بھی پیڑ کو خلق کر رہا ہے، تو ہمارا خلق کرنا اس کا خلق کرنا ایک ہے؟ بخوبی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خلق کرنا اس کا خلق کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ شدت و ضعف پایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی توضیح دیں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ نکتہ یہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم
طالب کمال ہیں. توجہ کریے گا اس بات کی طرف, بہت اہم چیز ہے, بس اتنا ہی بیان کریں گے اس کو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کمال کے طالب ہیں, ہم کمال چاہتے ہیں, ہم کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کمال مطلق کو, تو ہم اس طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور ہمارا معبود ہی وہ ہے کہ جو کمال مطلق ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم علم کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کمال کی شکل میں, در حقیقت ہم خود اس کمال کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو خداوند عالم ہے. خداوند عالم ہی تو صرف کمال مطلق ہے, صرف وہی کامل ترین ذات اور وہ کامل ترین خالق ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جس تک ہم حاصل کریں, جس تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو انسان در حقیقت ان مختلف طریقوں سے اس خالق حقیقی اور اس کمال مطلق تک پہنچنا چاہتا ہے کہ جس کو ہم مختلف راستوں میں تلاش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ علم کو جو ہے حاصل کرنا چاہتے, نہیں, بلکہ ہم حقیقت میں اگر اس کو دقیق نگاہ سے دیکھی جائے تو ہم حقیقت میں جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لامحدود شے کو چاہتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کا مطلب کیا ہوا, ہم لامحدود کے طالب ہیں, ہم ایسی چیز کو چاہتے ہیں ہمیشہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے, جیسے میں نے عرض کیا شدت و ضعف ہے, لیکن اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم در حقیقت اس خالق کو چاہ رہے ہیں, ہماری آواز اس خالق کو حاصل کرنا چاہ رہی ہے, تک پہنچنا چاہ رہی ہے کہ جو خود اپنی ذات متبارک میں لامحدود ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب آئیے, تو بس ہم جب سمجھ گئے کہ پروردگار عالم کی دو طریقے کی صفات ہیں, صفات ثبوتی اور صفات سلبی. اب ہم آپ کے سامنے اس وقت کچھ صفات ثبوتیہ کو گنوائیں گے کہ خداوند عالم ہمارا کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کیا ہے وہ ہم گنوائیں گے آپ کے سامنے. اور یوں تو پروردگار عالم کی جو صفات ہیں بہت ساری صفات ہیں, بے پناہ وہ صفات کا مالک ہے, کمالات کا مالک ہے, لیکن کچھ اہم ترین صفات کی جو ہمارے عقائد کا مبنا بنتی ہیں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر آپ کے لیے تقریباً 8 جو ہیں صفات ایسی گنی ہیں کہ جو تمام علماء عقائد میں اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی صفت جو ہم اپنے خالق کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. پلیز اس کو لکھیے گا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, جسے کہا جاتا ہے کہ آل نوئنگ, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے تو میں نے عرض کیا آپ سے, آپ یہ فکر نہیں کریے گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ عالم ہے تو اس کا مطلب ہم بھی علم رکھتے ہیں وہ بھی علم رکھتے ہیں. نہ, ہمارے علم میں اس کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے آپ سے بیان کر دیا پہلے ہی, وہ آل نوئنگ ہے, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ علم اگر ہم مثال دینا چاہیں آپ کے سامنے, یہ علم بالکل اسی طریقے سے ہے کہ علماء جو ہے عقائد کی کتابوں میں یہ مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, وہ ایک درخت کے ایک شاخ کے بہت سارے پتوں میں سے کسی ایک پتے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میری ساری دنیا بس یہ پتا ہے. تو اس کیڑے کا چھوٹا سا جو کیڑا ہے, چھوٹی سی جو چیٹی ہے, وہ یہ اس پتے پر چل رہی ہے اور سیر کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ بس یہی میری دنیا ہے. لیکن وہ باغبان, وہ باغ کا مالک کہ جو اس درخت کا مالک ہے, وہ جب دور سے دیکھتا ہے اپنے پورے باغ کو تو یہ سمجھ رہا ہے, وہ یہ علم رکھتا ہے کہ نہیں, میرے باغ میں ایک پتا نہیں ہے. دیکھیے اب میں کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں چوٹی کی معرفت اور اس انسان کی معرفت سے, کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے باغبان کہ میرے باغ میں دسیوں سینکڑوں پیڑ ہیں, 100 سے زیادہ ہزاروں پیڑ ہیں میرے باغ میں, اور ان ہزاروں پیڑوں میں ہزاروں شاخیں ہیں, ہزاروں شاخوں میں ہزاروں لاکھوں پتے ہیں, ان لاکھوں پتوں میں سے ایک پتے پر وہ چوٹی بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ یہ تصور کریے, وہ باغبان, وہ انسان, اس کا علم اور اس کی معرفت اس چوٹی کی نسبت کیا ہے؟ کوئی نسبت ہی نہیں. انسان جو ہے کوئی خاص نمبر یا کوئی خاص ویلیو انسان نہیں بیان کر سکتا. لہٰذا البتہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے وہ صرف تقرب ذہن کی, تاکہ ذہن ہمارا قریب ہو جائے, نہ یہ کہ جو ہے ہمارے علم کی نسبت اور خالق کائنات کی علم کی نسبت اسی طریقے سے جیسے چوٹی سے انسان, نہ, ایسا نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جس طرح سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہم اپنی معرفت اور اللہ کی معرفت کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کوئی بھی بلکہ صفت ہم اللہ کی اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا امپورٹنٹ پوائنٹس میں کہ ہماری کوئی بھی شباہت اس سے میل نہیں کھاتی.
دوسری امپورٹنٹ صفت پروردگار عالم کی یہ ہے کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ توانائی رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ مطلقاً ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر جو ہے وہ توانائی رکھتا ہے، ہر چیز وہ اپنی ہی قدرت اور اپنے ہی اختیار سے انجام دیتا ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اومنیپوٹنٹ، کہ خداوند عالم ہمارا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، یعنی اس کی قدرت اور اس کی طاقت میں اب ہم یہ سوچیں طاقت، جب ہم لفظ طاقت استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں، چونکہ انسان کا ذہن ہے نا، اب وہ ذہن میں سیاسی طاقتیں، پیسے کی طاقتیں، مسل پاور، یہ سب نہیں. طاقت جب ہم کہہ رہے ہیں مطلق طاقت، مطلق قدرت، ہر چیز پر قادر ہونا. آپ اس طرح اس کو تصور کیجئے کہ ہر چیز پر قادر ہونا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خداوند عالم نہ کر سکے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک جملہ اضافہ کر دوں کہ ہر ممکن چیز کو وہ کر سکتا ہے. لہٰذا کسی نے امام سے کہا کہ جو ہے وہ کیا خداوند عالم اگر آپ کا قادر ہے تو کیا وہ ایک انڈے کے اندر جو ہے پوری دنیا کو لا سکتا ہے؟ تو اب یہ تو سوال ذہن میں آتا ہے نا انسان کے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خداوند عالم قادر ہے تو وہ کیا 2 + 2 = 4 ہونا چاہیے، وہ 5 کر سکتا ہے؟ تو یہ سوالات بیجا ہوتے ہیں، کیونکہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قادر یعنی کیا؟ ہر وہ ممکن چیز کہ جو امکان رکھتی ہو، ممکن ہو، خداوند عالم انجام دے سکتا ہے، اس کو انجام دینے میں قادر ہے. امام نے کس طرح جواب دیا؟ امام نے یہ سمجھانا کی کوشش کی اس شخص کو، اب وہ اتنا بافہم و شعور تو تھا نہیں کہ اس کو جواب حلی دیا جاتا. امام نے فرمایا اللہ کی قدرت کے لیے یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ تم اس کائنات کو کس طرح دیکھ رہے ہو. یہ پوری جو اس وقت تمہارے سامنے گھر اور پیڑ اور پودے اور پہاڑ اور درخت اور زمین، یہ سب چیزیں ہیں، تم کس چیز سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اس آنکھ کے ڈھیلے سے دیکھ رہا ہوں. امام نے کہا کہ جب اتنا بڑا منظر تمہارے اس آنکھ کے ڈھیلے میں سما سکتا ہے تو وہ خداوند عالم جو قادر ہے کہ اتنا بڑا منظر تمہارے اس آنکھ کے ڈھیلے میں سما دے، تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن قدرت اس کی متعلق ہے ممکنات سے، نہ غیر ممکنات سے. وہ چیزیں جو غیر ممکن ہیں اس سے قدرت متعلق نہیں ہوتی اللہ کی. خداوند عالم کی تیسری اہم ترین صفت یہ ہے کہ خداوند عالم حی ہے، خداوند عالم زندہ ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا خالق عالم ہے، ہمارا خالق قادر ہے، تو ہمیں یہ بھی نتیجہ لینا پڑے گا کہ ہمارا پروردگار عالم حی ہے، زندہ ہے. یعنی وہ حیات رکھتا ہے، نہ کبھی وہ غافل ہوتا ہے، نہ کبھی وہ بے ہوش ہوتا ہے، نہ کبھی وہ کسی وقت کے لیے سوتا ہے، نہ کسی بھی طریقے سے جو بھی چیز حیات کے خلاف ہو وہ اس کے اندر قابل تصور نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ حی ہے، چونکہ وہ حیات رکھتا ہے لہٰذا ہر چیز اس کی حیات کی وجہ سے زندہ ہے. وہ خود حیات مطلق ہے لہٰذا وہ سب کو حیات عطا کر رہا ہے. لہٰذا تیسری اہم صفت کیا ہو گئی؟ حیات. چوتھی اہم صفت خداوند عالم صفات ثبوتیہ میں سے صفت ہے مدیر ہونا. خداوند عالم ارادہ رکھتا ہے. مدیر یعنی کیا؟ یعنی صاحب ارادہ ہونا. یعنی انسان اب جب یہ کہتا ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں اس کام پہ کہ ہم یہ کام کر سکیں، تو اس کا مطلب وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم خود بخود اپنے اختیار سے کام کر سکتے ہیں. یعنی ہم کسی کے محتاج و مجبور نہیں ہیں، کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا. تو خداوند عالم مدیر ہے، یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے تمام ارادے حکمت اور مقصد کے تحت ہوتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں خداوند عالم مدبر ہے، خداوند عالم بہترین مدبر ہے، خداوند عالم بہترین مدیر ہے، تو خداوند عالم مدیر یعنی ارادہ رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے. کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کسی مجبوری کے تحت وہ کوئی کام نہیں کرتا کہ اب ہم نے یہ، جس سے انسان یہ کہے کہ بھائی اب تو یہ کام کر دیا، لاؤ اب مجبوراً فلاں کام اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایسے تصورات خداوند عالم کی صفات میں نہیں پائے جاتے. لہٰذا وہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اور وہ اس کا اختیار اور ارادہ مقصد اور حکمت کے تحت ہوتا ہے. ہر وہ کام جو وہ کر رہا ہے ارادے سے، وہ ایک مقصد کے تحت کر رہا ہے. پروردگار عالم حکیم ہے. یہ سب تمام صفات اس کی صفات ثبوتیہ میں سے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا میں یہاں پہ کچھ ایسی صفات گنوانا چاہ رہا ہوں جس کا ہمیں آئندہ کام ہوگا. خداوند عالم مدرک ہے. پانچویں اہم خصوصیت، وہ مدرک ہے، وہ درک کرتا ہے. پہلا والا مدیر تھا، یہ مدرک ہے.
وہ درک کرتا ہے. یعنی کیا وہ درک کرتا ہے؟ یعنی وہ ہر بات کا سمجھنے والا ہے, وہ ہر بات کو سمجھتا ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, تو یہ مدرک ہونے میں آ جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم ہر چیز کا سننے والا ہے. کوئی ایسی آواز نہیں ہے کہ جو خداوند عالم سے پوشیدہ ہو, کوئی ایسا منظر نہیں ہے کہ جو خداوند عالم سے پوشیدہ ہو. لہذا وہ سمیع ہے. سمیع یعنی سننے والا, بصیر یعنی دیکھنے والا. یعنی اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو سمیع اور بصیر ہے, وہ ہر چیز کو سن سکتا ہے, ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے, ہر چیز کو درک کر سکتا ہے. وہ چیزیں جو سننے اور دیکھنے کے لائق نہ بھی ہوں, اس کو بھی وہ درک کرتا ہے. ہمارے خیالات, ہمارے ذہن سے جو ہمارے ارادے, ہماری نیات, یہ جو ہم کہتے ہیں نا, ہمارے یہی تو تصور ہے بہترین خدا کا, کہ جو ہماری نیتوں سے بھی واقف ہو, جو ہماری نیت پر ہم کو ثواب دینے کے لیے تیار ہو, جو ہماری اچھی نیتوں کے اوپر ہمیں ثواب دے. بہت سارے, اب اس بات کو زیادہ کھولنے کی ہم گنجائش نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ایسے واقعات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. میں بس بیان کر کے چھوڑ دوں گا یہاں پر. کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے, اور چاہتے ہوئے بھی کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے, اور چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا. تو یہ جو نہیں کر پا رہا ہے, اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم یہ کر لیتے, اور کاش جو ہے وہ خدا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتا. لیکن یہ انسان نہ سوچے کہ خدا نہیں, ہمیں کوئی ثواب نہیں دے گا. نا, یہ جو ہماری نیت ہے کہ ہم اگر اختیار رکھتے, ہمارے پاس اتنا اختیار اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے, تو ہم یہ نیک کام انجام دیتے. تو خداوند عالم آپ کی نیات سے واقف ہے. جو آپ کی نیت میں, ایک ذہن میں ایک لمحے کے لیے ایک نیت گزرتی ہے, آپ کے دل سے ایک ارادہ گزرتا ہے, پروردگار عالم اس سے واقف ہے. وہ آپ کو اس کا بھی ثواب دے گا. اور وہ اتنا رحیم ہے کہ ذہن سے گزرنے والے اچھی نیتوں پر ثواب دیتا ہے, لیکن ذہن سے گزرنے والے برے خیالات اور بری نیت اور برے کام انجام دینے پر عذاب نہیں کرتا. ہماری چوتھی اور اہم صفت کیا ہے؟ چوتھی اور اہم صفت یہ ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے. وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. چونکہ وہ ہمیشہ سے تھا, لہٰذا وہ ہمیشہ رہے گا. اب اس کا پروف اور اس کو ثابت کرنا واجب الوجود ہے, وہ اور وہ لامحدود, یہ سب انشاءاللہ اگلے جو زیادہ اگلے سال آپ کے جو کلاسز ہوں گے اس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ وہ چونکہ خود بخود ہے, لہٰذا اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ چونکہ خود بخود ہے, لہٰذا کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے. ساتویں اہم چیز یہ ہے کہ وہ متکلم ہے. ہمارا خدا گونگا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ بولتا نہیں ہے, وہ بات نہیں کرتا. نہ, وہ ہم سے رابطہ برقرار کرتا ہے, وہ ہم سے بولتا ہے. البتہ اس کے بولنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ہم سے وحی کے ذریعے بولتا ہے, وہ ہم سے الہام کے ذریعے بولتا ہے, وہ دل کے راہوں سے بولتا ہے, اور وہ تکلم کرتا ہے. قرآن کے کلام کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید کلام اللہ ہے. خدا نے ہم سے گفتگو کی ہے, انسان سے گفتگو کی ہے. آٹھویں اہم ترین صفت اور آخری صفت کیا مجھے بیان کرنا ہے, وہ یہ کہ ہمارا خدا صادق ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں صادق ہے, تو کیوں میں نے صدق کو یہاں بیان کیا؟ اس لیے تاکہ ہم یہ اطمینان رکھیں, ہم یہ جان لیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو ہم تم کو اس کی جزا دیں گے, تمہیں ہم بہشت و جنت لے جائیں گے, تو ہمارا یہ اعتقاد اور ایمان ہے. اور چونکہ صفت ایک اچھی صفاتوں میں سے ہے, تو وہ صادق ہے, وہ صادق الوعد ہے. اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کرنے والا ہے, وہ سچا ہے. کیوں؟ چونکہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. صدق اور سچائی کے اپوزٹ کیا ہے؟ تصور, جھوٹ. یعنی جو سچا نہیں ہے وہ جھوٹا ہے. اور جھوٹ کا منشا کیا ہے؟ جھوٹ کہاں سے نکلتا ہے؟ جھوٹ نکلتا ہے جہالت کی وجہ سے. جب انسان جاہل ہوتا ہے, یا انسان ناتوان ہو, یا انسان ڈرے کسی بات سے, تو وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہمارا خدا نہ ناتوان ہے, نہ وہ کیا کہتے ہیں کسی سے ڈرتا ہے, اور نہ ہی وہ جہالت کی کسی بھی طریقے سے کوئی نقص رکھتا ہے. وہ عالم ہے, وہ قادر ہے, وہ حکیم ہے, لہٰذا وہ نتیجتاً صادق بھی ہے, اور اس کے تمام وعدے وہ انشاءاللہ پورے کرے گا. ہماری آپ کی نسبت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو اپنے دین پر چلنے کی بہترین توفیق عطا فرما, اور ہم جو اس نے وعدے ہم سے کیے ہیں, اور جو نیک کاموں کو اور اچھے اعمال کو انجام دینے کے بعد جو نیک وعدے اس نے ہم سے کیے, انشاءاللہ ہم سب کے لیے وہ محقق ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।